الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ويعلمكم الله وقال الله تعالى في مقام آخر لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال الله تعالى في مقام آخر إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم المدرسۃ العربیہ الاسلامیہ ملا گنج کے سالانہ اجلاس سالانہ انعامی اجلاس کے معزز و محترم صدر صاحب زیدہ مجدوم شہنشی پہ جلوہ افروز ادارے کے معزز و موقر اساتذہ کرام معزز مہمانان عظام اور مستقبل کے ہدایت کے علم بردار مستقبل کے دعات عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی ادارے میں آنے کا شرف ہوا آپ حضرات کی دعوت پہ، اور دینی ادارے خاص طور پر دینی مدارس یہ ہم جیسوں کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کو پانی مل جائے تو مچھلی کو جتنی خوشی ہوتی ہے، تو ہم بھی جب کسی دینی ادارے میں آتے ہیں، دینی ادارے میں طلباء سے اساتذہ سے ملاقات ہوتی ہے تو بالکل اسی طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ لوگ ابھی طلباء ہے، شاید کوئی عربی اول میں، کوئی عربی دوم میں، کوئی سوم میں، کوئی چہارم میں، یہ جو دینی ادارے میں اللہ تعالیٰ نے علم دین حاصل کرنے کا موقع آپ کو دیا، اور دوسرے بچوں کی طرح اپنا تو کسی اور عصری اسکول میں گئے، نہ اپنا وقت دوسرے کاموں میں آپ نے ضائع کیا، اللہ تعالیٰ نے چن چن کے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع کیا۔ میرے عزیزوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر زندگی بھر بھی آپ سجدہ شکر میں پڑے رہو تو بھی اس کا شکر ادا نہیں ہوگا، اتنی بڑی نعمت ہے یہ جو علم دین حاصل کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ اس کا احساس ہو سکتا ہے ابھی نہ ہو آپ کو، لیکن ایک وقت اس کا احساس ضرور ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ میں عام طور پر جہاں بھی جن مدارس میں میرا جانا ہوتا ہے اور طلباء سے خطاب میرا ہوتا ہے، طلباء سے یہی میں کہتا ہوں کہ اس کی قدر کرو، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے آپ کو منتخب کیا اپنے دین کے لیے، اللہ نے منتخب کیا آپ کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا تاکہ آپ ہدایت کے چراغ بن سکے اور دنیا میں آپ ہدایت پھیلا سکے، ہدایت کی روشنی پھیلا سکے۔ اللہ نے چنا آپ کو تاکہ آپ قرآن کا پیغام دنیا بھر میں پہنچا سکے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس کی قدر کرو۔ علم اور علم دین، ہم سب یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ علم اصل میں کیا چیز ہے؟ علم ہم کیوں حاصل کرتے ہیں؟
فائدہ کیا ہے علم حاصل کرنے کا؟ کیا صرف کچھ کتابوں کو پڑھ لینا کا نام علم ہے؟ کیا صرف کچھ درجات میں کامیابی حاصل کر لینے کا نام علم ہے؟ یہ علم کے ذرائع ہیں، کتابوں کا پڑھنا اور ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں یہ ترقی حاصل کرنا، یہ علم کے ذرائع ہیں۔ مختلف فنون وغیرہ پڑھنا، یہ علم کے ذرائع ہیں۔ اصل علم کیا ہے؟ آپ اگر قرآن پہ غور کریں، مختلف احادیث پہ غور کریں، یہ علم ہے کیا؟ ہو سکتا ہے منطق کی کتابوں میں آپ نے مختلف تعریفیں پڑھی ہو، مرقات میں ہو سکتا ہے آپ نے پڑھی ہو، سلم میں آپ نے پڑھی ہو، شرع عقائد میں آپ نے پڑھی ہو، خیر وہ تو منطقی اعتبار سے، فلسفی اعتبار سے آپ نے علم کی تعریف پڑھی ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں لفظ علم کا استعمال کیا، اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ تو میرے عزیزو، یہ بات کو سمجھ لو، اچھے سے سمجھ لو۔ یہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اس کا اصل تعلق ہمارے دل سے ہے، ہمارے قلب سے ہے، اس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے۔ اصل علم وہ ہے جس علم سے آپ اپنے اندر ایک انقلاب لا سکیں، آپ اپنے اندر تبدیلی لا سکیں اور آپ ایک اچھا انسان بن سکیں۔ یہ علم کا سب سے پہلا مقصد ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں، آپ اپنے آپ کو تقوی والا بنائیں، آپ ایسے انسان بنے جس کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہو، ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرتا ہو۔ یہ ہے اصل علم کا مقصد۔ تو علم اور تقوی، علم اور اصلاح باطن، ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ علم کا تعلق تقوی سے ہے۔ اس آیت سے معلوم پڑتا ہے آپ کو علم چاہیے، علم میں برکت چاہیے، آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے گا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی مطلب گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو مکمل دیندار بنانا، اپنے آپ کو بدلنا، اپنے آپ کو مکمل سنت کے رنگ سے رنگین کر دینا، اپنے آپ کو سنت سے آراستہ کر دینا، یہ ہے اصل تقوی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کا اصل مقصد ہے اپنے آپ کو بدلنا، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اصل علم کا مقصد ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا تمام طلباء سے کہ آج سے یہ ارادہ کرو کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ عام طور پر ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں لیکن اس علم سے ہم خود فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ فلاں دین کا کام کریں گے، یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اپنے آپ کو بھولنا نہیں ہے، شروعات اپنے نفس سے، اپنے قلب سے، اپنے باطن سے کرنا ہے۔ علم کا تعلق باطن سے ہے۔ یہ علم یہ آپ کے اندر اتر جائے اور اپنے اندر کچھ اچھے اوصاف پیدا کرے، یہ علم کا مقصد ہے۔ آپ کے اندر صبر کی کیفیت ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے آپ کے اندر توکل ہونا چاہیے، آپ کے اندر شکر کی کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں آپ دیکھیں تو دل سے اللہ کا شکر نکلے۔ جب آپ پہ حالات آئے تو آپ صبر کریں۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا کام چھوڑ کے بیٹھ جانا یا تکلیفیں برداشت کرنا۔ صبر کا مطلب یہ ہے کس حالت پہ کون سا فیصلہ لینا ہے، کس حالت پہ کون سا اقدام آپ کو اٹھانا ہے، سوچ سمجھ کے، کوئی جذبات میں نہ آ کے، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا، یہ ہے صبر۔ یہ اوصاف آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ کے اندر اللہ کا ذکر پیدا ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی یاد آپ کے دل میں ہو۔ آپ کا باطن ہر طرح کے برائیوں سے پاک، آپ کے دل میں حسد نہ ہو، کسی کے لیے بھی حسد نہ ہو، نہ دوست کے لیے حسد ہو، نہ دشمن کے لیے حسد ہو، کسی کے لیے حسد نہ ہو۔ آپ اپنے دل کو تکبر سے پاک کریں، کسی طرح بڑائی آپ کے اندر نہ ہو۔ تو یہ وہ اوصاف ہے، یہ وہ کوالٹیز ہے، اگر یہ اوصاف آپ اپنے اندر پیدا کر دیں گے تو بالکل اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کا انتخاب کریں گے دین کے کام کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کیسے بنے تھے؟
باطن کے اصلاح سے بنے تھے، علم کا اثر ہوا تھا، پہلے جو علم حاصل انہوں نے کیا تھا اس علم کا اثر ان کے باطن پہ ہوا تھا، محنت دل پہ ہوئی تھی اور اسی سے ان کے اندر تبدیلی آئی اور پھر وہ جماعت کھڑی ہوئی جس جماعت کے سامنے اس وقت کا جو مشرکانہ نظام تھا، اس وقت کا جو باطل نظام تھا، اس باطل نظام نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ صحابہ نے اپنے اندر سے محنت شروع کی اور پھر انہوں نے دنیا بھر میں محنت کی۔ تو میرے عزیزو، آج ہم جس زمانے میں، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہ زمانہ شرک کا زمانہ ہے۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے یا نہیں بھی جانتے ہو، لیکن فراغت کے بعد آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا، اور بہت سارے جو بڑے طلبہ ہیں سمجھ رہے ہوں گے ہم شرک سے کس قدر گھرے ہوئے ہیں۔ شرک آپ کے دروازے پہ ہے، آپ تو محفوظ ہیں انشاءاللہ اور الحمدللہ آپ محفوظ ہیں۔ جو بچے مدرسے میں آتے ہیں ان کا ایمان الحمدللہ محفوظ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، غیبی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ کہف میں ہیں، جیسے اصحاب الکہف نے اپنا ایمان محفوظ کرنے کے لیے غار میں وہ پناہ لے لیے تھے، بالکل یہ مدرسہ آپ کے لیے کہف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے تاکہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہو اور آپ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اور کس کہف میں آپ کو داخل کیا۔ جیسے اصحاب الکہف نے ظالم بادشاہ اور ظالم حکومتوں کے ہاتھ سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں وہ لوگ پناہ لے لیے تھے، آپ بھی اس طرح کہف میں ہیں۔ تو آپ کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اس کہف میں اللہ تعالیٰ نے داخل کیا، اس کا ایک مقصد ہے۔ اصحاب الکہف نے انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ثم بعثناہم، یہ قرآن کے اشارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایقظنا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بیدار کرنا ہوتا تو ایقظنا کا لفظ استعمال کر سکتے تھے، بعثنا کا لفظ استعمال کیا۔ یہ بعث میں احیاء کا معنی پایا جاتا ہے، بعث میں انقلاب کا معنی پایا جاتا ہے، بعث میں جد و جہد، محنت، مسلسل محنت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اس مدرسے میں آج آئے ہیں، اس کہف میں آئے ہیں، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آپ بھی مبعوث ہوں گے اس امت کی طرف، اور اس امت کو امت کو صحیح راہ آپ دکھلائیں گے، اس امت کو شرک اور کفر اور دجالی فتنوں کے دلدل سے آپ حفاظت کریں گے، لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کی طرف آپ لے جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، آپ کو منتخب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کہف میں آپ کو داخل کیا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو زمانہ ہے دجالی فتنوں کا زمانہ ہے، شرک اور کفر کا زمانہ ہے، اور شرک ایک دم آپ کے دروازے پہ ہے۔ ملک شرک کا راشٹر بن چکا ہے، یہ کہنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں، یہ ملک شرک کا راشٹر بن چکا ہے، چاروں طرف شرک۔ آپ یہاں محفوظ ہے، لیکن آپ ہی کا کوئی بھائی کسی سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہوگا، اس کا ایمان داؤ پہ ہے، وہاں وندے ماترم پڑھایا جا رہا ہے، وہاں سوریہ نمسکار کرایا جا رہا ہے، اور بہت سارے صوبوں میں تو اپنے بورڈ میں گیتا اور رامائن کو داخل کر دیا ہے، چاہے مسلمان کے بچے ہو چاہے کسی اور مذہب کے بچے ہو، سب وہ پڑھیں گے، ان کو پڑھنا پڑے گا، رامائن پڑھنا پڑے گا، اور عقیدت اپنی بنانی پڑے گی ان دیوتاؤں کے تئیں، ان کے جو دیوتا ہے جن کی عبادت وہ مشرکین کرتے ہیں، ان کے تئیں عقیدت بنانی پڑے گی، زبردستی عقیدت بنائی جائے گی، یہ کوششیں چل رہی ہیں۔ اور یہاں بھی دیکھیے کچھ مدارس جو سرکاری مدارس ہیں ان کو بند کر دیا گیا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دینی مدارس باقی بچے ہیں ان پر بھی ہم اپنا نشانہ سادھیں گے۔ آپ کے سی ایم نے کہہ دیا کسی انٹرویو میں کہ مدرسہ بند کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، میں مدارس کے ذمہ داران سے بھی عرض کروں گا، یہ کوئی معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ بہت سوچی سمجھی سازش ہے۔ یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی امپلیمنٹ ہونے والا ہے یہ چور دروازہ ہے مدارس کو بند کرنے کا، کیونکہ اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی۔ تو ہمیں فکرمند ہونے کی ضرورت ہے، جو ہمارے ادارے ہیں ان کو فکرمند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ان اثاثے کی حفاظت کریں۔ یہ وہ واحد اثاثہ ہے جس کے ذریعے اس امت کی ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ وہی ادارے ہیں، یہ وہی گہوارے ہیں جہاں سے ایسے بچے نکلیں گے جو اس امت کی قیادت کریں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ زمانہ بہت ذمہ داری والا زمانہ ہے، کوئی عام زمانہ نہیں ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، خوب محنت کرو، وقت ضائع بالکل مت کرو۔ اب یہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ کسی طرح پڑھ لیں گے، کسی طرح فارغ ہو جائیں گے، کچھ بھی کر لیں گے۔ اب وہ کچھ بھی کرنے کا زمانہ نہیں ہے، کمپٹیشن کا زمانہ ہے۔
یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، چاروں طرف لوگ رفتاریں لگا رہے ہیں، آپ کو لوگ اسی وقت قبول کریں گے جب آپ لوگوں کی ضرورت پوری کریں گے، جب آپ لوگوں کے ہدایت کا سامان پیش کریں گے، جب آپ لوگوں کو ان کی زبانوں سے بات کریں گے، تب لوگ آپ کو قبول کریں گے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے اچھے اچھے سولوشن پیش کریں گے، ان کے مسائل کا حل پیش کریں گے جو دنیاوی مسائل ہیں، تب لوگ آپ کو قبول کریں گے۔ اور اس کے لیے بے پناہ صلاحیت آپ کو پیدا کرنی ہے، قرآن پر بصیرت آپ کو حاصل کرنی ہے، حدیث پر بصیرت حاصل کرنی ہے، فقہ پر بصیرت حاصل کرنی ہے۔ اور یہ بصیرت حاصل کرنے کے لیے آپ کو عربی زبان و ادب کا ماہر ہونا پڑے گا، عربی زبان و ادب کو سمجھنا پڑے گا، کتابوں کے مطالعے کا ذوق ہونا پڑے گا۔ یہ شروحات اگر پڑھتے رہو گے تو عالم نہیں بن پاؤ گے، مدرسے کے فارغ بن جاؤ گے اردو شروحات پڑھ کے، لیکن عالم نہیں بن سکتے۔ اللہ کے واسطے میں درخواست کروں گا، تمام طلباء سے درخواست کروں گا کہ اردو شروحات کو چھوڑ دو، اردو شروحات سے کچھ نہیں بننے والا، عربی کتابیں پڑھو، مطالعہ کرو، اچھی اچھی کتابیں پڑھو، قرآن کا مطالعہ کرو، سیرت کا مطالعہ کرو، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرو، مطالعے کا ذوق بڑھاؤ۔ آج ہم لوگ مطالعہ نہیں کرتے، مطالعہ کیا کرے، جو درسی کتابیں ہیں ان درسی کتابوں کو بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے، ان کا نہ مطالعہ کرتے ہیں، ان کا نہ تکرار کرتے ہیں۔ یہاں تو الحمدللہ ایک اچھا ادارہ اور ماہر اساتذہ کی نگرانی میں آپ پڑھ رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں یہاں بے پناہ محنت کرائی جاتی ہے الحمدللہ۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بہترین موقع ہے۔ بہت سارے مدارس ہیں، ان کے سامنے اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں، ماہر اساتذہ ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو دی، یہ قدردانی کرو اور خوب محنت کرو، خوب مطالعہ کرو، اپنی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرو، اسلام کو اچھی طرح سمجھو، اسلام کو سمجھنے کے قابل بناؤ اپنے آپ کو، خوب مطالعہ کرو۔ مطالعہ نہیں کرو گے، ہمارے اکابر نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا اگر اسٹڈی نہیں کرو گے تو اسلام نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے آپ کو قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، اور وہ بھی گہرائی سے مطالعہ کرنا ہے۔ آپ کو حدیث کا مطالعہ بہت گہرائی سے آپ کو کرنا ہے، ایک ایک حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ ہم حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بس چند احادیث پڑھتے ہیں، ابواب الصلاۃ کے چند احادیث پڑھ لیے، خوب اختلافی مسائل جن میں ہیں، طہارت کے خوب اختلافی مسائل والے چند اقوال پڑھ لیے، بس ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس حدیث ہم پڑھ لیے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو چند اقوال آپ نے پڑھا۔ اصل احادیث جو ہے ان کو آپ پڑھیں، جو ابواب البر والصلہ میں ہیں، جو ابواب الزہد والرقاق میں ہیں، جو ابواب الفتن والملاحم میں ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو اپنے اندر اتاریں۔ صرف اقوال کا نام علم نہیں ہے، اقوال ہمیں پڑھنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اقوال نہیں پڑھنا ہے، اقوال آپ کو پڑھنا ہے، ان کو پڑھیے، وہ آپ کو علم تک پہنچائے گا، لیکن اصل علم وہ ہے جس کو آپ اپنے اندر اتار سکیں۔ تو احادیث کا جو آخری جو حصہ ہے اکثر ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور مدارس میں بھی سرسری نگاہوں میں وہ پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اگرچہ مدارس میں پڑھا دیا جائے، آپ کو وہ مطالعہ کرنا ہے۔ ابواب البر والصلہ ترمذی کا ہو یا کسی اور حدیث کی کتاب کا ہو، وہ مطالعہ کرنا ہے آپ کو۔ ابواب الزہد والرقاق کا مطالعہ کرنا ہے، ابواب الفتن کا خاص طور پر مطالعہ کرنا ہے۔ اگر اس زمانے کو آپ سمجھنا چاہیں، اس زمانے میں کیسے دین کی خدمت ہو، وہ اگر سمجھنا چاہے تو ابواب الفتن کا مطالعہ کرے، فتن کی احادیث کا مطالعہ کرے، بہت ضروری ہے، اور اس دور کے علماء کے لیے تو نہایت ہی ضروری ہے۔ تو میرے عزیزوں، خوب محنت کرو، کمر کس لو، خوب مطالعہ کرو۔ اس کے علاوہ سیرت کا مطالعہ کرو، سیرت کے مختلف پہلوؤں کو دیکھو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ کس طرح چیلنجز آئے تھے، کیسے آپ نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا، کیسے کفار سے آپ نے مقابلہ کیا کیا سخت حالات آئے تھے۔ ان کا پڑھنا آپ لوگوں کے لیے لازمی ہے۔ آپ اپنے اکابر کی تاریخ پڑھو، ہم اکابر نام لیتے ہیں لیکن اپنے اکابر کی تاریخ نہیں پڑھتے۔ ہم حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ نہیں پڑھتے، ان کی سوانح نہیں پڑھتے۔ دیکھو حضرت نانوتوی علیہ رحمہ کی تاریخ پڑھو، تبھی دارالعلوم کی جو فکر ہے وہ فکر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ دارالعلوم کا اصل مقصد خالی چند ایسے علماء نہیں تیار کرنا ہے کہ جو بالکل دنیا سے ایک دم غافل ہو اور ایک دم الگ تھلگ زندگی گزارے۔ مجاہدین پیدا کرنا اصل مقصد ہے، جو دین کے لیے جد و جہد کرے، جو دین کے لیے اپنی جان قربان کرے، مال قربان کرے۔ اور کیا ہمارے اکابر نے، حضرت نانوتوی علیہ رحمہ جو میدان کے آدمی تھے، جنہوں نے باقاعدہ جہاد کیا انگریزوں کے خلاف،
خانقاہ امدادیہ سے جو اس خانقاہ کے رہنے والے تھے ہمارے اکابر، وہ سارے میدان جنگ میں جنگ کر چکے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ مالٹا کے جیل میں زندگی گزاری، حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے بھی جیل میں اپنی زندگی گزاری۔ یہ ہے اکابر کی داستان۔ اگر یہ ہمارے اکابر ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے آبا ہیں، وہ ہمارے اکابر ہیں، تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہمیں بھی تیار رہنا ہوگا جیل میں جانے کے لیے، ہمیں بھی تیار رہنا ہوگا اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے۔ یہ ہمت اور حوصلہ یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ صحابہ کے اندر یہی ہمت تھی، یہی حوصلہ تھا۔ صحابہ ڈرپوک نہیں تھے، اسی لیے تو 313 صحابہ، 313، صرف 313، ان کے اندر کچھ نہیں تھا، کمزور تھے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مدد نازل کی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر 313 کو غالب کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی انشاءاللہ غالب کریں گے، لیکن آپ کو اسی ڈگر پہ چلنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں، بہت بڑی ذمہ داری آپ پر آنے والی ہے۔ اس امت کی قیادت آپ کرو گے، آپ اس امت کے قائد بنو گے، لیڈر بنو گے، اور پوری انسانیت کو ہدایت کا چراغ آپ دکھاؤ گے، پوری انسانیت کی۔ کیونکہ آج دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، بھرا ہوا ہے ظلم سے۔ پوری دنیا دجالی نظام میں، پوری دنیا دجالی نظام کے اندر ہے۔ دجال کے اشاروں میں دنیا چل رہی ہے۔ اس دنیا میں ہر طرف ظلم ہے، شرک ہے، کفر ہے، کسی کو حق نہیں مل رہا، غریبوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مزدوروں پہ ظلم ہو رہا ہے، کسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، طلباء پر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہر طرف ظلم ہے۔ اس ظلم کا مقابلہ کون کرے گا؟ ظلم کا مقابلہ وہی لوگ کریں گے جنہوں نے قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو آراستہ کیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کیوں نازل کیا؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کا نظام قائم کر سکیں۔ آپ کو دنیا میں انصاف کا نظام قائم کرنا ہے، آپ کو دنیا میں انصاف دلانا ہے لوگوں کو، آپ کو وہ طریقہ بتانا ہے جس طریقے سے انصاف قائم ہو سکے۔ آج دنیا چل رہی ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، لیکن کس کے طریقے سے؟ مغرب کے طریقے سے، کفر کے طریقوں سے چل رہا ہے، اللہ کے طریقے سے نہیں چل رہی دنیا۔ یہ نظام جو ہے یہ کفر کا نظام ہے، شرک کا نظام ہے، دجالی نظام ہے۔ اسی لیے ہر طرف ہم دیکھتے ہیں ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے۔ انصاف اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب نظام اللہ کا ہوگا، جب نظام کتاب اللہ کا ہوگا، اور یہ نظام نافذ کرنے والے آپ ہی لوگ ہیں۔ اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، یہ میری بات نہیں ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کی بات ہے، ہمارے اکابر کی بات ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم بار بار یہ جملہ فرماتے ہیں، طلباء کی مجلس میں تو بار بار فرماتے ہیں کہ یہ آئندہ جو زمانہ ہے، یہ زمانہ آپ لوگوں کا زمانہ ہے، یہ آنے والا زمانہ اس کی قیادت آپ لوگ کرو گے، کیونکہ لوگ تھک چکے ہیں ظلم سے۔ اب آپ کو پیش کرنا پڑے گا، معاشی نظام پیش کرنا پڑے گا جو قرآن کا معاشی نظام ہے، سیاسی نظام پیش کرنا پڑے گا جو قرآن کا سیاسی نظام ہے، خاندانی نظام کیسے ہو یہ آپ کو پیش کرنا ہے۔ یہ آج جو معیشت اور تجارت جو چل رہی ہے وہ کیسے صحیح طور پر چلے، وہ نظام آپ کو پیش کرنا ہے قرآن کی روشنی میں۔ تعلیمی نظام کیسا ہو یہ آپ کو پیش کرنا ہے، کیونکہ آپ قرآن اور حدیث کے علمبردار ہیں، قرآن اور حدیث کے آپ حامل بن رہے ہیں۔ تو یہ قرآن اور حدیث کے جاننے والے ہی اس نظام کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو اپنے اندر میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ معمولی زمانہ نہیں ہے، اور ایک آدھ اردو شرح پڑھ کے آپ اپنے آپ کو عالم مت سمجھو۔ بے پناہ صلاحیت پیدا کرو اپنے اندر۔ آپ کو بالکل وہ صلاحیت چاہیے جو صلاحیت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی تھی، جو صلاحیت امام ابو یوسف کی تھی۔ وہ لوگ بھی تو دنیا چلاتے تھے۔ یہ جو فقہ ہے، یہ فقہ کیا ہے؟ اسی سے پوری دنیا چلتی تھی، دنیا کا نظام چلتا تھا۔ آج وہ تو صرف ہمارے مدرسے کے اندر ہے، لیکن یہ مدرسے کے اندر ہے، یہ انشاءاللہ نکلے گا۔ اشارہ ہے ثم بعثناہم، ان کو اصحاب الکہف کو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا؟ بعث، ان کو اٹھایا تھا، اور ان کے ذریعے پھر آگے ایک اور مشن برپا کیا تھا۔ تو یہ مشن آپ کو برپا کرنا ہے، اس لیے صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو، صلاحیت پیدا کرو، اس کے لیے خوب محنت کرو، اچھی کتابوں کا مطالعہ کرو، ایک دو کتابوں پر اکتفا نہ کرو، جو درسیات ہے ان پہ تو مہارت حاصل کرو، کتابیں پڑھنی کیسے ہے اس پہ مہارت حاصل کرو۔ قرآن جو نازل ہوا، قرآن کا سب سے پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا۔
اقرا، پڑھنا، آپ پڑھو، پڑھنے سے علم آتا ہے۔ ہمارے حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، آپ ہر سال تعلیمی سال کے شروع میں تقریر اسی سے شروع کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ پڑھنے سے علم آتا ہے، خالی مدرسے میں پڑھے رہنے سے یا مدرسے میں پلنے سے علم نہیں آتا، پڑھنے سے علم آتا ہے، تو پڑھنا سیکھو۔ مفتی تقی صاحب دامت برکات ان کی زندگی دیکھو، زمانہ طالب علمی میں کتنی کتابیں مفتی صاحب نے مطالعہ کیا۔ تو ایسا شوق اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو، وقت ضائع نہ ہو بالکل بھی۔ یہاں تو الحمدللہ مدرسے کے ماحول میں آپ اساتذہ کی نگرانی میں رہتے ہو، لیکن پھر آپ کہیں بڑے ادارے میں چلے جاؤ گے، دارالعلوم میں چلے جاؤ گے، مدرسہ شاہی مراد آباد میں چلے جاؤ گے، وہاں اتنی پابندی نہیں ہوگی۔ بڑے ادارے میں جاؤ تو وقت کی پابندی کرو، وقت ضائع مت کرو، کیونکہ وہاں کوئی نگران نہیں ہوگا۔ یہاں اساتذہ نگرانی کر لیتے ہیں کہ چلو نگرانی میں ہم رہ لیتے ہیں، موبائل استعمال نہیں کرتے، ادھر ادھر ہم گھومنے پھرنے نہیں جاتے، لیکن وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بڑے اداروں میں نگرانی نہیں ہوتی، وہاں آپ کو خود کو اپنے آپ کو تعمیر کرنا پڑے گا، خود اپنا نگران بننا پڑے گا، تبھی جا کے کامیاب ہو سکتے ہو۔ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نگرانی خود کرتے ہیں۔ دوسروں کی نگرانی میں کب تک آپ رہو گے؟ ہاں ایک حد تک آپ رہو گے دوسروں کی نگرانی میں، اور وہ تو زندگی بھر نگرانی رہتی ہے بڑوں کی، لیکن آپ کو پہلے اپنا نگران خود بننا پڑے گا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اپنا نگران خود بنو، اپنا ذمہ دار خود بنو، خود ذمہ دار بنو، اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کرو، تو ایک وقت انشاءاللہ آئے گا، وہ زمانہ بہت دور نہیں ہے، بہت دور نہیں ہے، یہ قیادت آپ کو کرنی ہے، زمانے کی پیش کرنا ہوگا، مختلف نظام پیش کرنا ہوگا لوگوں میں، یہ ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ شرک، ابھی شرک کا یہ ملک شرک راشٹر بن چکا ہے، اس میں کوئی اب یہ نہیں ہے، خالی اعلان باقی ہے، سب کچھ شرک کے مطابق۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب التفہیمات الالہیہ میں ہمارے ملک کے بارے میں، بھارت کے بارے میں ایک الہام لکھا ہے۔ حضرت شاہ صاحب الہامی شخصیت تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک الہام لکھا ہے اس میں کہ ان اتفقت غلبت الہندوس علی اقلیم ہندوستان غلبتا دائمتا مستقرتا وجب فی حکمت اللہ ان یلہم زعماءہم ان یتخذوا الاسلام لہم دینا، کہ یہ جب شرک کا راشٹر بنے گا اسی وقت تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی کے بعد یہ شرک راشٹر نہیں رہے گا، یہ انصاف والا ملک بن جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ ایسا ہی نہیں بنے گا، بریانی کھا کے یہ انصاف کا نظام نہیں بنے گا، یہ خوب اچھی طرح سو کے انصاف کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ محنت وہ کرنی پڑے گی جو محنت صحابہ نے کی، بدر کے موقع پہ کی، احد کے موقع پہ کی، احزاب کے موقع پہ کی، اس کے بعد جا کے فتح مکہ ہوا۔ تو فتح مکہ کے لیے اس سے پہلے کے جو مراحل، ان مراحل سے گزرنا پڑے گا، محنتیں کرنی پڑیں گی، شہادت کا ہو سکتا ہے موقع ملے، اپنی جان قربان کرنی پڑ سکتی ہے، مال قربان کرنا پڑ سکتا ہے، گھر چھوڑنا پڑ سکتا ہے، ہجرت کرنی پڑ سکتی ہے، جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، یہ مختلف مراحل آئیں گے، ان سے گھبراؤ مت، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا نظام ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور بادشاہ بنایا، لیکن کیسے بنایا؟ سورہ یوسف کا جب آپ لوگ مطالعہ کرتے ہو تو ان چیزوں پہ غور کیا کرو۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ عربی پڑھتے ہو اور ترجمہ قرآن بھی آپ لوگ پڑھتے ہو، تو جب تلاوت کرتے ہو تو ان چیزوں پہ غور کیا کرو، معانی پہ غور کیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہ بنایا، کیسے بنایا تھا؟ ایسے ہی نہیں کہ بس ماں کے کوکھ سے پیدا ہوئے اور اس کے بعد فوراً بادشاہ بنا دیا، یا ترقی ہوتی رہی پھر بادشاہ بن گئے، ایسا نہیں۔ بہت حالات آئے، مشکلات آئی، امتحانات آئے، آزمائشیں آئی، اس کے بعد جا کے اس مقام پہ حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے۔ بچپن میں بھائیوں نے کنویں میں جا کے پھینک دیا، پھر بازاروں میں غلام کے طور پر آپ کو بیچا گیا، پھر عزیز مصر کے گھر پہ آپ پر جھوٹی تہمت لگائی گئی اور جھوٹے الزام پہ آپ جیل پہ ڈال دیا گیا، اور پھر جیل سے آپ نکلے، اور جیل میں بھی کافی لمبا عرصہ آپ نے گزارا، اور اس کے بعد جیل سے نکلے، پھر کچھ حالات ایسے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنا دیا۔
تو یہ مراحل ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اگر اس مرحلے تک پہنچنا ہے، آپ کو بھی اگر اس زمانے کی قیادت کرنی ہے تو قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔ اگر انصاف کا نظام قائم کرنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی۔ تمام انبیاء اکرام نے قربانی دی، لیکن جب آپ قربانی دیں گے تو مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے۔ مدد ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، ہر زمانے میں مدد آئی۔ فرعون کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، شداد کو بھی ہلاک کیا، نمرود کو بھی ہلاک کیا، قارون کو بھی ہلاک کیا۔ تو اس زمانے کے جو فرعون ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کریں گے، کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ آزما رہا ہے۔ ابھی آپ دور مغلوبیت میں ہیں، انشاءاللہ دور اقتدار میں جائیں گے، لیکن یہ جو زمانہ ہے یہ زمانہ قربانی والا زمانہ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک طرف آپ ظاہری صلاحیت حاصل کرو، خوب صلاحیت حاصل کرو، وہ صلاحیت حاصل کرو جو بڑے بڑے فقہا کی تھی۔ اب اصل کتابوں کا مطالعہ کرو۔ آپ درسیات میں تو قدوری پڑھتے ہو، ہدایہ پڑھتے ہو، یا جو درسی کتابیں ہیں ان پہ مہارت حاصل کرو۔ اس کے بعد اس سے اوپر کی کتابیں آپ کو پڑھنی ہیں۔ ہم تو درسیات کے بعد پڑھنا چھوڑ ہی دیتے ہیں، بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم بن گئے، اور جب دارالعلوم دیوبند سے فراغت ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں اب تو ہم قاسمی بن گئے، اور قاسمی ہم سمجھتے ہیں کہ باقی جتنے بھی علماء ہیں سب سے ہم افضل بن گئے۔ یہ جو وہ کیفیت ہے وہ کیفیت ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے، یہ تکبر والا کیفیت ہے۔ یہ ان کیفیات سے اپنے آپ کو پاک کر۔ میں نے شروع میں بتایا تھا علم نام ہے اپنے باطن کو سنوارنے کا۔ یہ جو ظاہری آپ قرآن پڑھتے ہو، حدیث پڑھتے ہو، اس کا اثر آپ کے باطن میں ہونا چاہیے، اور وہ اوصاف آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ تو آپ خود ابھی سے اپنے آپ کو ابھی سے اپنی نگرانی کرو، دل کی نگرانی کرو۔ اور جب آپ فارغ ہو رہے ہو تو ایک طرف تو آپ بخاری پڑھے ہوئے ہوں گے، مسلم پڑھے ہوئے ہوں گے، ابو داؤد پڑھے ہوئے ہوں گے، اور بھی بہت ساری کتابیں آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ ساتھ میں یہ بھی دیکھو کہ آپ کے اندر توکل کی صفت آئی یا نہیں، آپ یہ بھی دیکھو صبر کی صفت آئی یا نہیں، آپ یہ بھی دیکھو کہ تکبر آپ کے دل سے نکلا یا نہیں، آپ یہ بھی دیکھو کہ اگر مختلف حالات آئے تو اس کو برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں، آپ یہ دیکھو کہ آپ کے اندر سے حسد نکلا یا نہیں، آپ اچھے انسان بنے یا نہیں، یہ بھی دیکھو۔ خالی ظاہری سرٹیفکیٹ کو مت دیکھو، اپنے اندر کی تبدیلی کو بھی دیکھو۔ اگر اپنے اندر کی تبدیلی کو آپ دیکھو گے تو انشاءاللہ اگر آپ محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بدل دیں گے۔ آپ محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ جیسے آپ بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا آپ کو بنا دے گا۔ بس ہمارے ارادے کی کمی ہے۔ اور ایک اور نیت آپ کو کرنی ہے، وقت میرا ختم ہونے والا ہے، مختصراً میں عرض کر دوں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کا نظام قائم کریں۔ آپ کو ہمیشہ یہ ارادہ، یہ عزم ہمیشہ رکھنا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے۔ یہ ارادہ ہمیشہ کرنا ہے، انصاف قائم کرنا ہے۔ ہم کتاب و سنت حاصل کر رہے ہیں انصاف قائم کرنے کے لیے۔ آپ اگر تلاوت کرو تو ساتھ میں یہ نیت کر لو کہ انصاف کا نظام دنیا میں قائم کرنا ہے، اس دیش میں قائم کرنا ہے۔ آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ کرو، جو بھی عمل کرو، نیت ساتھ میں یہ کرو کہ انصاف کا نظام قائم کرنا ہے۔ تہجد میں جب بھی دعا کرو، اور بے شک ہر طرح کی دعا کرو گے، اپنی صلاحیت کے لیے دعا کرو گے، ساتھ میں یہ بھی دعا کرو کہ اللہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام قائم کر دیجئے، یہ مشرکانہ نظام اس کو ختم کر دیجئے۔ یہ ہمیں اہتمام کرنا ہے ان چیزوں کی، ابھی غافل رہنے کا زمانہ نہیں ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ پیغام میں دیتا ہوں کہ ہم سب کو محنت کرنی ہے، بڑوں کو، بزرگوں کو، یہاں تک کہ ہماری ماں بہنوں کو، سب کو یہ محنت کرنی ہے۔ اور محنت کی شروعات تو دل سے ہوتی ہے، کم سے کم ارادہ تو ہو کہ یہ شرک کا نظام ختم ہو۔ جب آپ ارادہ کرو گے اور اس کے لیے دعا کرو گے تو ایک وقت انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راہ دکھلا دیں گے، اور ان سے انصاف کا نظام کا راستہ آپ کو دکھے گا، اور اس کے لیے آپ محنت کرو گے۔ لیکن ارادہ اس کے لیے ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت ہی نہیں کرو گے تو اللہ کوئی راستہ نہیں دیں گے۔ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، آپ نیت کرو، انشاءاللہ ادھر آپ نیت کرو گے راستہ اللہ تعالیٰ دیں گے، ادھر ظاہری نظام بھی اللہ تعالیٰ بدل دیں گے۔ مومن کی نیتوں میں اتنی طاقت ہے۔
لیکن ہم لوگ نیت نہیں کرتے. تو نیت کرو اور اپنے آپ کو ویسا بناؤ، صحابہ کی طرح بناؤ، صحابہ کی زندگی پڑھو، مطالعہ کرو اور اپنے آپ کو اس طرح بناؤ. میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمع کیا کہف میں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے. یہ مہربانی اصحاب الکہف والوں پہ تھی. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. وہ غار میں پناہ لیے تھے. اب پناہ لینے کے بعد یہ مسائل تھے کہ کیسے کھائیں گے، کیسے رہیں گے، کیا پئیں گے، کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ اپنی طرف سے رحمت اتار دیجئے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور رشد مطلب کیسے ہم آگے کی زندگی گزارے اس کے بارے میں کوئی راستہ بتا دیجئے، کوئی راستہ ہمیں دکھا دیجئے. یہ دعا انہوں نے کی تھی. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا 300 سال تک وہ سوتے رہے اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ 300 سال تک ان کو رزق سے نوازتے رہے. اسی وجہ سے تو وہ زندہ تھے. ورنہ عام طور پر آدمی اگر 20-25 دن 1 مہینہ کھانا نہیں کھاتا تو آدمی مر جائے گا، پانی نہیں پیے گا مر جائے گا. لیکن 300 سال تک بغیر کھائے پیے اسی حالت پہ رہے. یہ کیسے زندہ رہے؟ وہی دعا جو انہوں نے کی تھی ربنا آتنا من لدنک رحمہ. تو اسی لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں اور جس ادارے میں بھی جاتا ہوں، میں وہاں کے اساتذہ، طلبہ اور ذمہ داران سے درخواست کرتا ہوں کہ اس دعا کا اہتمام کریں. بہت مختصر سی دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف والوں کو غیبی مدد، ان پر غیبی مدد نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، بالکل اسی طرح یہاں بھی جو ضروریات ہے وہ اللہ تعالیٰ ضروریات پوری کر دیں گے انشاءاللہ. تو اس دعا کا ضرور اہتمام کریں. مختصر دعا ہے. مدارس کے بہت سارے ضروریات ہوتے ہیں، طلباء کے ضروریات ہیں، اساتذہ کے بہت سارے تقاضے ہیں. تو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے تقاضے، ساری ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں. تو میں اپنی گفتگو اور دراز نہیں کروں گا، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ تقوی والے بنو، گناہوں سے بچنے والے بنو اور علم میں خوب محنت کرو. علم حاصل کرنے میں اساتذہ کا ادب و احترام کرو. یہ ایک پوائنٹ چھوٹ گیا تھا، اساتذہ کا ادب و احترام کرو، اساتذہ کی خدمت کرو. اگر کچھ حاصل کرنا ہے، زندگی میں کچھ بننا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے تو اساتذہ کا احترام کرو، اساتذہ کی خدمت کرو، ان کی باتیں سنو، ان کے دل میں کبھی دکھ نہ پہنچاؤ. اساتذہ کی خدمت سے اور ان کی اطاعت سے جو حاصل کر سکتے ہو، خالی پڑھنے سے وہ حاصل نہیں کر سکتے. جو بھی ہم لوگوں نے تھوڑا بہت جو بھی پڑھا یا جو کچھ ہم سیکھ پائے وہ اساتذہ کی دعا اور ان کی خدمت کی بدولت ہے اور کچھ نہیں. حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ، شیخ الاسلام کیسے بنے تھے؟ شیخ الہند علیہ رحمہ کی خدمت کے ذریعے بنے تھے. اکابر کی تاریخ اٹھاؤ اور دیکھو جو اکابر وہ جب زمانہ طالب علمی میں تھے تو ان کا زمانہ کیسا تھا. دیکھو ان کا مطالعہ کرو، کیسے اپنے اساتذہ کی خدمت کرتے تھے. ضروری نہیں ہے کہ صلاحیت آپ کی بہت اچھی ہو، صلاحیت میں فرق ہے اور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. لیکن اساتذہ کی آپ خدمت کرو گے تو کم صلاحیت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ وہ کام لے گا آپ سے جو زیادہ صلاحیت والوں سے اللہ تعالیٰ نہیں لیتے. تو اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، علم حاصل کرنے میں محنت کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پیدا کرو، دعا کرو اور اپنے آپ کو اس مستقبل کے لیے تیار کرو، کیونکہ مستقبل آپ کے منتظر ہے. آپ ہدایت کا شمع روشن کرو گے اس دنیا میں اور ہر کچے پکے گھر میں دین کی دعوت پہنچاؤ گے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. آپ کو بھی پہنچانا ہے، ہر غیر مسلم کے گھر میں یہ دعوت پہنچانی ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو. جب یہ دعوت کی محنت ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہو جائے گی. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہاں کے جو بھی طلباء ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عمل صالح سے نوازے اور یہاں کے جو اساتذہ ہیں، اساتذہ کو خوب محنت کرنے کی توفیق دے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. آپ کا میں شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہاں بلایا اور کچھ دیر کے لیے یہاں گفتگو کرنے کا موقع آپ نے فراہم کیا. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.